کہ نماز کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ جو لوگ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال جو کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے ہم نے بھی سنا ہے کہ جی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو نماز پڑھنے کا حکم ہے یا قائم کرنے کا حکم ہے، یہ بتائیں۔ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً آج کا عنوان بھی میں سمجھتا ہوں معاشرے کی آگاہی کے حوالے سے اتنا ہی اہم ہے جتنا خود دین کے عبادات کے نظام میں نماز کا اپنا حوالہ جو ہے وہ اہم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو دین رحمت ہے اس کے اندر عبادات کا ایک اتنا جامع نظام موجود ہے کہ جس کے اندر ہر لمحہ اگر کوئی شخص اس نظام کو اپنی زندگی کے اندر رائج کر سکے، نافذ کر سکے، تو ہر لمحہ اس کا اپنے رب کی طرف قربت کا سفر جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور کوئی ایسا لمحہ اس کی زندگی کے اندر نہیں رہتا جس میں وہ اللہ سے غفلت کا شکار ہو جائے۔ ان عبادات کے نظام میں ایک بہت ہی نمایاں عنوان اور حوالہ جو ہے وہ نماز کی شکل میں ہم تک پہنچتا ہے۔ آپ اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مزاج اور آپ کی زندگی کے اندر بھی اس کے حوالے سے تواتر کے ساتھ اس کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے سرکار دو عالم نظر آتے ہیں، اور پھر خود قرآن حکیم کے اندر جن چند احکامات پر بہت تفصیل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، بار بار تکراری انداز میں جیسے ایک یقین دہانی کرائی گئی ہے، یاد دہانی کرائی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے، ان میں سے ایک امر جو ہے وہ نماز کا امر ہے۔ اور جیسا آپ نے خود اپنے سرنامہ کلام میں خود فرما دیا کہ یہ دین کیونکہ آسانیوں کا دین ہے، اس لیے اس میں عبادت کا تصور لوگوں کو پابند کر کے مشقت کا شکار کرنا نہیں ہے، بلکہ عبادت اس انداز میں کی جائے کہ بندہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی پروردگار عالم کے ساتھ اس کی جڑت مضبوط ہو سکے۔ اب یہ جو نماز قائم کرنا اور نماز کا ہونا جو ہے یہ واقعتاً درست آپ نے سمت کی طرف اشارہ کیا کہ ایک بہت تواتر کے ساتھ جو سوال پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے معاشرے کا حصہ ان میں سے ایک یہ سوال ہے۔ حقیقت میں قرآن حکیم کے اندر تو جب بھی نماز کے لیے کہا گیا تو نماز قائم کرنے کا ہی حوالہ دیا گیا ہے۔ اب نماز قائم کرنے پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی ذی شعور ایسا نہیں ہے جو اس کی اہمیت اور اس کے ہونے سے انکار کر سکے، لیکن اب یہ طے کرنا مقصود ہے کہ قائم کرنے اور پڑھنے میں کیا فرق ہے۔ پڑھنا جو ہے وہ صرف زبان سے اقرار ہے اور اتنی حالت کی کیفیت ہے جتنی میں آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور سلام پھیرنے تک کا جو عرصہ ہے، اگر کوئی شخص اتنی دیر کے لیے اپنے آپ کو پروردگار عالم کی اطاعت میں دیتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتا ہے، تو یہ نماز پڑھنا کہلائے گا۔ اور اگر یہ نماز سلام پھرنے سے لے کر اگلی نماز تک تواتر کے ساتھ اپنے آپ کو پروردگار عالم کی اطاعت، اس کی خوشنودی، اس کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا ذریعہ بن رہی ہے، تو پھر یہ قائم کرنا ہے۔ پہلے درجے پر ایک بات تو ہم تک یہ پہنچی کہ نماز کا قائم کرنا جو ہے وہ ہمیں اس کی طرف تلقین دی گئی ہے، لیکن جہاں اس میں سے اتنا عظیم الشان خیر کا خزانہ ہم تک پہنچتا ہے، وہیں پر کچھ ناعاقبت اندیش جو ہیں وہ اس سے یہ معنی لینا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے ایک جواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو لوگ 5 وقت اہتمام سے مساجد تک جا رہے ہیں اور اپنی زندگی کے روزمرہ کے معمولات کو منقطع کر کے بار بار نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو نماز کو قائم کرنا تھا اور وہ ہم نے کیفیت کے طور پہ خود پہ قائم کر رکھی، اس لیے اب ہمیں کسی نماز کے لیے اس سارے قاعدے ضابطے سے گزر کے نہیں جانا پڑے گا۔ یہاں بڑا براہ راست آخری فکرہ ہے اس عنوان پہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر کا عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، لیکن اجر اس پر اس وقت ملتا ہے جب وہ اس انداز میں کیا جائے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے قریب تر ہے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ کامل روحانی اطاعت اللہ کی کون کر سکتا ہے؟ یعنی مخلوق میں کسی کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے، گمان کیا جا سکتا ہے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ ہے کہ آپ بھی جب اذان کا وقت ہوتا ہے، اذان سنتے ہیں تو پھر اس کے بعد وضو اختیار کرتے ہیں، پھر ایک اہتمام کے ساتھ ایک نماز کی ترتیب امت کی تلقین کے لیے بھی اور اپنے عمل کے طور پر ایک گواہی کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں۔ حضور کا یہ جو ظاہری عمل ہے یہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ جہاں روحانی طور پر نماز کو قائم کرنے کا عمل آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، وہیں پر جو ظاہری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامل ہیں، حضور کا کیا ہوا عمل ہے، اس سے بھی جب تک آپ اختیار نہیں کرتے ان اہتمام اور احتیاطوں کے ساتھ، تقاضوں کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ، تو آپ اللہ کے اس حق کی کامل فرما برداری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔